بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کون؟ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ 4 امام گزرے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان 4 اماموں کو نہیں مانتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں اور 4 اماموں کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث علماء کی کتابوں میں آپ کو ان اماموں کا تذکرہ ملے گا۔ امام شافعی کا کہنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا، امام فلاں کا کہنا، اور ان کے علاوہ بھی ائمہ ہیں، سفیان الثوری، حسن بصری، عطا اور نہ جانے کتنے ائمہ گزرے ہیں۔ تو اہل حدیث نہ صرف ان 4 اماموں کو مانتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ جو امام گزرے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی باتوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے اقوال سے، ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اتنی ساری خدمات جو ائمہ نے کی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کس کے لیے کیا انہوں نے جو تحقیقات کی، انہوں نے جو فتاوے دیے، انہوں نے قرآن و سنت سے استنباط کر کے جو علم ہمارے سامنے رکھا، کیا اس سے ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ آج کے دور کے عالم سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اتنے بڑے علماء ان سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ اہل حدیث یہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث مانتے کہ ائمہ کے علم سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ امام کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تابع ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات امام کی بات کے تابع نہیں ہے۔ امام کی بات قرآن و سنت کی دلیل کی محتاج ہے، قرآن و سنت امام کے محتاج نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ اماموں کی بات مانی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہم کو ملتی ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات سے اس کے اندر تعارض دکھائی دیتا ہے، تو اب 2 میں سے ایک کو لینا پڑے گا، ایک کو لینا پڑے گا تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا جائز ہے کیا؟ نہیں۔ چھوڑنے کے وقت میں کس کی بات کو چھوڑا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ سکتے نہیں۔ چھوڑا جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کے مقابلے میں کسی کی بات کو بڑھاؤ مت، نہ تم اپنی بات کو بڑھاؤ نہ کسی اور کی بات کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے، علماء کے، اماموں کے فتاوی کو مانا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اس بات کو چھوڑا جائے۔ امام کے احترام میں کوئی کمی آنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کی بات میں خطا بھی ہو؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب ایک فیصلہ کرنے والا حاکم، قاضی، امام جب فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ فیصلہ کریں، اجتہاد کر کے فیصلہ کریں اور خطا کر جائے، اس کے فیصلے میں غلطی ہو جائے، اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس حدیث سے بات، یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1716۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجتہد، اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر اس کے فیصلے میں خطا ہو جائے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ بے دین نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اجتہاد کی مشقت برداشت کی۔ اور 2 اجر کیوں ملے؟ اجتہاد کی مشقت کا اجر اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کا اجر۔ اور 1 اجر کیوں ملا؟ اجتہاد کی مشقت کا اجر، لیکن چونکہ فیصلہ صحیح نہیں نکلا اس لیے وہ اجر اس کو نہیں ملا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنے ائمہ اسلام گزرے ہیں، صرف 4 امام نہیں، ان کے علاوہ بھی
اگر ان کا کوئی اجتہاد خطا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں، تب بھی وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اماموں کی شان میں گستاخی کرتا ہے غلطی کر رہا ہے، اہل حدیث علماء کا یہ موقف نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ خود اماموں کا یہ کہنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں اور مدینہ کے امام ہیں، وہ کہتے تھے ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے اور کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے اس قبر والے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کی کوئی بات ایسی ہوتی کہ لی جائے، اور کوئی بات ایسی بھی ہوتی کہ اس کو چھوڑا جائے سوائے اس قبر والے کے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر بات لینی پڑے گی، کوئی بات چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا سب لینا پڑے گا، کچھ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی انہیں چننے کا اختیار باقی رہے، مانو کہ نہیں مانو، یہ مانتا یہ نہیں مانتا، نہیں، اختیار ختم، بات آگئی، ماننا پڑے گا۔ اور اگر اماموں کے بارے میں معاملہ ہوتا تو ان کے شاگرد بھی ان کی ساری باتیں لیتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں پر اللہ کی رحمت ہو، دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مسائل میں اختلاف کیا۔ اگر یہ لازم ہوتا کہ وہ ہر بات مانے تو اپنے استاد سے وہ اختلاف نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا، کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی اختلاف ہمیشہ سے اہل علم کے درمیان رہا ہے، لہٰذا کوئی آدمی اگر امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ گمراہ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ ان کی ہر بات امتی پر لینا لازم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جو آدمی میری دلیل نہیں جانتا اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول پر فیصلہ دے۔ جو آدمی میری دلیل نہیں جانتا اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول پر فیصلہ دے، فتویٰ دے۔ اتنی صاف بات ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو بس میرا مذہب وہی مان لو، میرا مذہب وہی ہے۔ ایسے کئی اقوال ائمہ کے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائیں تو میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ ہم دیوار پہ مارتے تو نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کی بات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی جائے۔ یہ گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بھی تھے علمی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے سیاسی اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیے ان کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ان کو جلا دو، ان کو جلایا گیا۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ان کو جلایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے مرتبے میں کم ہیں، عمر میں بھی کم ہیں، ان تک یہ جب خبر پہنچی کہ حضرت علی نے فیصلہ دیا، کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں جلاتا نہیں، ان مرتد لوگوں کو جلاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب دینے کا حق اسی کو ہے جو آگ کا رب ہے۔ آگ کا عذاب دینے کا حق کس کو ہے؟ جہنم میں کون سا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب دینے کا حق اسی کو ہے جو آگ کا رب ہے۔ اور کہا کہ میں ہوتا تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو۔
جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھ سے بڑے ہو گئے تم، میں خلیفہ اور تم میرے خلاف جا رہے ہو؟ ایسا نہیں کہا، بلکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا صدق ابن عباس، ابن عباس نے جو بات کہی بالکل سچ کہی، انہوں نے صحیح کہا۔ یہ سلف کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ اماموں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے تھے، اور علماء اور ائمہ اور خلفاء کے بعد جو ان سے کم مرتبے والے تھے ان کا بھی یہ طریقہ تھا۔ ابن عباس کا بھی یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا۔ تو کیا یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی تھی؟ کہ خلیفہ سے بغاوت تھی؟ کیا یہ امام کے خلاف بات تھی؟ نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ لہٰذا یہ اہل حدیث کا اصول اور یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہم نے دیکھی۔